نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما الناس سے ویورز سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جو ہے اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کتنے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصدقائی، صدیق جمع اصدقاء، اس کا مطلب ہوتا ہے فرینڈز، دوست۔ لی اربعۃ اصدقاء، میرے 4 فرینڈ ہیں۔ حسن، قاسم، عمر و محمد، حسن، قاسم، عمر، محمد۔ اما حسن، رہی بات حسن کی، اما یعنی ایس فور کے معنی میں، فولد مہذب حلیم، وہ ایک ڈسپلن اور بہت ہی نرم لڑکا ہے۔ لا یکذب ولا یغضب، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ غصہ ہوتا ہے۔ کذب یکذب، کذبن کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ٹو لائی کے معنی میں، اور غضب یغضب، غضبن کا مطلب ہوتا ہے غصہ ہونا، ٹو فائر کے معنی میں۔ احبہ، میں اس کو پسند کرتا ہوں، لادبہ، اس کے ڈسپلن کی وجہ سے، وحلمہ، اور اس کے نرمی کی وجہ سے، مرسی کی وجہ سے۔ وہو رفیقی فی المدرسہ، وہ میرے مدرسے کا فرینڈ ہے، مطلب میرا اسکول میٹ ہے۔ وجاری، اور میرا پڑوسی ہے، فی الحی، محلے میں۔ وصدیقی، اور میرا دوست ہے، منذ 4 سنین، 4 سالوں سے، 4 سالوں سے وہ میرا دوست ہے۔ یہاں دیکھیے 4 آیا ہے عدد، دیکھ رہے ہیں 4 کی گنتی آئی ہے۔ اس کے بعد سنینہ آیا ہے، یہ کیا ہے؟ مجرور بھی ہے یعنی زیر کے ساتھ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جمع بھی آیا ہے، سنون سے سنین۔ تو اور دیکھیے یہاں پر عدد جو ہے جب مذکر یوز ہو یعنی میل کے لیے یوز ہو تو کیا ہوگا؟ اس کی جو معدود آئے گی یا تمیز آئے گی وہ کیا ہوگی؟ مؤنث آئے گی۔ یہ ہے 3 سے 10 تک، 3 سے لے کے 10 تک کی جو گنتی ہے اس میں شرط کیا ہے کہ پہلا ورڈ اگر جو ہے ایک آہی کا ہو یعنی ایک گنتی والا ہو تو اس میں جو ہے اگر وہ میل کے لیے یوز ہو تو اس کی تمیز یا اس کا معدود جو ہے وہ جمع آئے گا، اور دوسرا زیر کے ساتھ آئے گا، تیسرا کیا ہے؟ وہ مؤنث استعمال ہوگا۔ اور جب جو ہے ایک گنتی والا جو ہے وہ فیمیل کے لیے استعمال ہو، جمع آئے گا اور زیر کے ساتھ آئے گا یعنی مجرور آئے گا، اور کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا، تمیز۔ اور 11 سے لے 99 تک اس میں برابری ہوگی ہر چیز میں، اور 1 اور 2 میں بھی برابری ہوگی کہ منصوب استعمال ہوگا یعنی ایک زبر کے ساتھ، اور واحد استعمال ہوگا سب کے لیے، تمیز بھی ویسی آئے گی سیم۔ وَهُوَ يَسْكُنُ فِي حَيِّنَا، وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، مِن سنین، 2 سال سے، وَبَيْتُهُ قَرِيبٌ مِّن بَيْتِي، اور اس کا گھر میرے گھر کے پاس ہے، وَلَيْسَ بُيُوتُنَا، اور ہمارے گھر کے بیچ میں، إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، صرف ایک گھر ہے۔ یہاں دیکھیے الا حرف استثناء ہے، یہاں گھر کے گروپ میں سے ایک گھر کو صرف الگ کیا جا رہا ہے۔ گھر کیا ہے؟ جو سیمنٹ بالو سے اس سے بلڈنگ بنتی ہے، اس بلڈنگ کے اندر جو بہت سارے گھر تھے اس میں سے صرف ایک گھر کو الگ کیا جا رہا ہے، ایک بلڈنگ کو الگ کیا جا رہا ہے، تو یہ اسی کی برادری سے ہے، گھروں کی برادری میں سے ایک گھر کو الگ کیا، تو یہ مستثنیٰ متصل ہے اس لیے الا کے بعد آیا ہے۔ وَلَمْ نَتَخَاصَمْ، اور ہم نے فی هذه المدہ، اس ٹائم میں کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ تخاصما یا تخاصمو، تخاصمن کا مطلب ہوتا ہے تنازع فی، یعنی جھگڑا کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا۔ اسی کے ساتھ نسکنو فی حی واحد، ہم ایک ہی بستی میں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ حی جمع احیا کا مطلب ہوتا ہے محلہ، بستی۔ وَنَقْرَأُ فِي صَفٍ وَاحِدٍ، اور ایک کلاس میں ہم پڑھتے ہیں۔ وَنَذْهَبُ جَمِيعًا، اور ہم ایک ساتھ جاتے ہیں، إِلَى الْمَدْرَسَةِ اسکول۔ وَنَرْجِعُ جَمِيعًا، اور ہم دونوں ایک ساتھ
ریٹین ہوتے ہیں۔ وقت تخاصم کثیر من الاصدقاء، بہت سے دوست جو ہے جھگڑا کر چکے ہیں۔ دیکھیے ماضی سے پہلے قد آ رہا ہے، تو جب قد ماضی سے پہلے آتا ہے تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کے معنی میں ہوتا ہے، کر چکا، ہو چکا کے معنی میں۔ وَأَرَى كُلَّ يَوْمٍ، میں ہر دن، بعض الاولاد، کچھ لڑکوں کو دیکھتا ہوں، یتخاصمون، آپس میں جھگڑا کرتے۔ وَيُحِبُّ أَبِي وَأُمِّي حَسَنًا، میرے ابو اور میری امی جو ہے حسن کو بہت مانتے ہیں۔ احب یحب احباباً کا مطلب ہوتا ہے پیار کرنا یعنی ماننا۔ وَيَفْرَحَانِ بِرِفْقَاتِهِ، اور اس کی دوستی سے وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہاں رفقاتہ نرمی بولے، دوستی دونوں چلتا ہے۔ لِأَنَّهُ وَلَدٌ، اس لیے کہ وہ ایک ایسا لڑکا ہے، لَيْسَ فِيهِ شَرٌ، جس میں کوئی برائی نہیں ہے، مطلب خرابی نہیں ہے۔ وَيُحِبُّنِي أَبُو حَسَنٍ، اور حسن کے ابو بھی مجھ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وَيَرَانِي، اور وہ مجھ کو كَوَلَدِهِ، اپنے بچے کی طرح دیکھتے ہیں، مطلب سمجھتے ہیں، بیٹا مانتے ہیں۔ اما قاسم، رہی بات قاسم کی، فَوَلَدٌ ذَكِيٌّ نَشِيطٌ، وہ ایک ذہین اور بہت ہی ایکٹیو بچہ ہے۔ ذکیٌ جمع اذکیاء کا مطلب ہوتا ہے ذہین، مائنڈیڈ، ٹیلنٹڈ، اور نشیطٌ جمع نشطاء کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو، پھرتیلا، چاق و چوبند۔ تراہ، آپ اس کو دائماً، ہمیشہ، مسروراً، خوش دیکھیں گے، ہیپی دیکھیں گے۔ لا اذکر، مجھ کو یاد نہیں آتا کہ انی رأیت قط محزونا، میں نے کبھی بھی اس کو ہوپلیس دیکھا ہو۔ یحزن حزناً کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہوپلیس کے معنی میں۔ وَهُوَ ذُو أَخْبَارٍ وَحِكَایَاتٍ، وہ نیوز بتانے والا اور کہانی والا ہے۔ یسر اصدقاءہ بأحادیثہ وحکایاتہ، اس کے فرینڈز اس کی باتوں سے، اس کی کہانیوں سے خوش ہوتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں۔ سرّ یسر سروراً کا مطلب ٹو امپریس ہونا۔ وَيُحِبُّهُ، اور اس کو اصدقاؤہ، اس کے دوست کیا ہیں، مانتے ہیں، چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ وَهُوَ مُجْتَهِدٌ فِي الدُّرُوسِ، پڑھائی میں بہت محنتی ہے۔ درسٌ جمع دروس کا مطلب آتا ہے لیسنس کے معنی میں بھی آتے ہیں اور پڑھائی کے معنی میں، تو یہاں بولیں گے پڑھائی میں وہ بہت محنتی ہے۔ لم یرسب فی امتحان، وہ کسی امتحان میں فیل نہیں ہوا۔ رسبہ یرسب، رسبن کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہونا یعنی ٹو فیل کے معنی۔ اما عمر، رہی بات عمر کی، فولد یتیم، وہ ایک بے سہارا بچہ ہے۔ یتیم اس بچے کو بولتے ہیں جس کے باپ جو ہیں بچپن میں ہی مر جائیں، 7 سال کی عمر سے پہلے۔ یسکنو فی حینا ایزن، وہ بھی ہمارے محلے میں رہتا ہے۔ امہ، اس کی والدہ، عجوز، بوڑھی ہیں۔ تکسب بالخیاطتی، جو سلائی کر کے کماتی ہیں۔ اکتسبہ یکتسب، اکتساباً کا مطلب ہوتا ہے کمانا، جاب کرنا۔ خاطا یخیط خیطاً کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیلرنگ، ٹیلر کرنا، سلائی کرنا۔ وتنفق علی ولدہا، اور وہ اس کو اپنے بیٹے پر خرچ کرتی ہیں۔ انفق ینفق، انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، ٹو ایکسپینسو کے معنی میں۔ ولیکن عمر، لیکن عمر، کبیر النفس، ایک خوددار لڑکا ہے۔ کبیر النفس یعنی دل کا بڑا، خوددار ہے۔ لا یقبل منہا شیئا، وہ کسی سے کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرتا، یعنی کوئی اس کو کچھ دے تو وہ جلدی لیتا نہیں ہے۔ وثیابہ رخیصۃ، اس کے کپڑے جو ہے سستے ہیں۔ رخیصہ یرخص، رخصاً کا مطلب ہوتا ہے سستا ہونا، کم دام کا ہونا، نارمل ہونا۔ ولیکنہا دائما نظیفۃ، لیکن وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ یحبہ جمیع المعلمین لصلاحہ وادبہ واجتہادہ ومواظبتہ، ٹوٹل ٹیچرز اس کو مانتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ لصلاحہ، اس کی اچھے کام کی وجہ سے، اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے۔ وادبہ، اور اس کے ڈسپلن کی وجہ سے۔ واجتہادہ، اس کے محنتی ہونے کی وجہ سے۔ ومواظبتہ، اور کنٹینیو کلاس اٹینڈ کرنے کی وجہ سے۔ واظبہ یواظب مواظبتاً کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنٹینیو اٹینڈ۔ ولم یرسب عمر فی الامتحان الا مرہ، اور عمر بھی امتحان میں صرف ایک ہی مرتبہ فیل ہوا ہے۔ حزن کثیراً، وہ بہت غمزدہ ہو گیا۔ وحزنت امہ، اور اس کی والدہ بھی ہوپلیس۔ لما، جب، رسب عمر فی الامتحان، جب عمر امتحان میں فیل ہوا۔ واراد عمر، عمر نے چاہا کہ ان یترک المدرسۃ، کہ وہ مدرسے کو چھوڑ دے۔
ولیکنہا شجعتہ امہ، لیکن اس کی والدہ نے اس کی ہمت افزائی کی۔ وقال، اور کہا، انا اکتسب بالخیاطۃ، میں سلائی کر کے کماؤں گی، وانفق علیک، تم پر میں خرچ کروں گی۔ ورجع عمر جو ہے لوٹا الی المدرسۃ، مدرسہ، واجتہد کثیرا، اور اس نے بہت محنت کی، ونجح فی الامتحان فی السنۃ الثانیۃ، اور دوسرے سال کے امتحان میں وہ کامیاب ہوا یعنی فرسٹ آیا۔ وبرز فی الامتحان، اور امتحان میں وہ اول نمبر سے پاس ہوا۔ برزا یبرزو، برزن کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، دکھائی دینا، لیکن یہاں فرسٹ اور اول آنے کے معنی میں ہے۔ ونجح ینجح، نجحن کا مطلب ہوتا ہے ٹو سکسیس یعنی کامیاب ہونا، تو یہ بھی فرسٹ کے معنی میں ہے۔ اما محمد، رہی بات محمد کی، فتلمیذ نجیب مجتہد جدا، وہ ایک شریف اور محنتی طالب علم ہے۔ یبرز فی الامتحان کل سنۃ، ہر سال وہ امتحان میں فرسٹ آتا ہے۔ وولد کاتب جید الخط، وہ اچھی رائٹنگ سے لکھنے والا لڑکا ہے۔ یعرف کتابۃ الرسائل، جو وہ خط کو لکھنا جانتا ہے۔ وہو متقدم فی الصف، اور وہ کلاس میں سب سے آگے ہے۔ ومواظب علی الدرس، اور پڑھائی کی پابندی کرتا ہے۔ وجمیع اصدقائی، اور تمام کے تمام دوست، محافظون علی الصلوات، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ومواظبون علی الدرس، اور سبق کی پابندی کرتے ہیں۔ ولم نتخاصم قط، اور ہم نے کبھی بھی جھگڑا نہیں کیا۔ ولم نغضب، اور ہم کبھی بھی غصہ نہیں ہوئے۔ وارجو، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اکون شر الاصدقاء، کہ میں برا دوست نہ بنوں۔